بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما گرامی قدر سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر آج ہمارا 105واں خطبہ ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کو بالتفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس غزوے کے متعلق اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر 60 آیات نازل کی ہیں، جن میں غزوے کی باتوں کو ذکر بھی کیا، جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کے اوپر معافی کا اعلان بھی کیا، اور آئندہ کی ہدایات بھی دی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت کو بھی ذکر کیا۔ تو پچھلے جمعہ پر آیت نمبر 121 سے لے کر 148 تک میں نے آپ کے سامنے وہ آیات رکھی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو ظاہری طور پر تکلیف پہنچی، بظاہر شکست کا ماحول بن گیا۔ تو اس حالت میں مدینہ کے اندر جو منافقین آباد تھے وہ اور دوسرے کفار، انہوں نے مسلمانوں کو ڈگمگانے کی کوشش کی، بریف کرنے کی کوشش کی، کیا لیتے ہو آپ، خواہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، یہ وجاہت کا جھگڑا ہے، پروٹوکول کا جھگڑا ہے، سرداری کا جھگڑا ہے، اپنے آپ کو مروا رہے ہو، اپنے مستقبل کو تاریک کر رہے ہو۔ آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں آل حق کے ساتھ قیامت تک وابستہ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ادھر تکلیف پہنچے،
شکست کا عالم ہو اور ادھر سے ایسی بریفنگ کی جائے اور اس کے لیے لہجہ بھی خیر خواہانہ ہو، اس کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی خیر خواہی پر ہو، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 149 میں یہ ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی کریں گے؟ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یہ جو کہہ رہے اگر تم کافروں کی بات مانیں گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹا دیں گے، دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر نتیجہ اس صورت میں نکلے گا کہ تم ہی نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ جب دین اسلام سے پھر جاؤ گے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، تو نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلے گا، لہذا کافروں کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ جب ابو سفیان جا رہا تھا تو اس نے کچھ باتیں کی حضرت عمر سے، اس نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، اپنے باطل معبودوں کو۔ آج بھی لوگ شرک برکتی کے قائل ہیں، نئی گاڑی خریدی تو اوپر مشکل کشاؤں کے نام لکھ دیے، اللہ اللہ کے نام نہ لکھا، نئی دکان بنائی تو ایسی چیزیں لکھ دی، تو ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہدایت دی، ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں دین سے الٹا دیں گے، پھر تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ بل اللہ مولاکم، ان کی بات نہیں ماننی، بلکہ اللہ ہی تمہارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہ، انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا فقیرنی ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ کارساز، کام بنانے والا، مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، جس کا مولا اللہ ہو وہ سارے مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وہ اللہ جتنے مدد دنیا میں کوئی کر سکتا ہے کس کی، جس نے بھی دنیا میں کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ اسباب کے محتاط ہوگی، اسباب کے ذریعے ہوگی، لیکن اللہ تمام مدد کرنے والوں سے بہتر ہے، وہ مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 151 میں فرمایا یہ تو تمہیں ہٹا رہے ہیں کہ تم بڑا لشکر اپنے آپ کو مرا رہے ہو، اپنا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے فرمایا بشارت دی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ہم کافروں کے ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے۔ وہ رعب کیا ہے؟ کس وجہ سے رعب ڈال دیں گے؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ۔ اور ہمیشہ مشرک بزدل ہوتا ہے، مشرک کا سہارا چونکہ اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہوتا، غیر اللہ کے سہارے اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ وہ ظاہری جتنی باتری ڈینگے مارتا رہے لیکن اس کے اندر جرت نہیں ہوتی۔ تو ہم عنقریب تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کافروں کے دلوں کے اندر، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا ہے باللہ، اللہ کی ذات و صفات کے اندر، ما لم ينزل به سلطانہ، ایسا شرک کہ جس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ دنیا کے کسی مشرک کے پاس
اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے جس کو دلیل کہا جا سکے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی کہیں کروڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا، بھان متا نے کنبا جوڑا، دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا انتہائی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جہنم سے۔ ہوا بھی یہی کہ اللہ نے رعب ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ چلو، یہ ساری باتیں آپ سن چکے، زخمی حالت میں چلو، کافروں کا تعاقب کرنا ہے، کہیں انہیں رستے میں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم تو مسلمانوں کو ستیہ ناس نہیں کر سکے، ہم تو ان کے شہر کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے، لہذا واپس نہ پلٹ آئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ صرف وہی آئے جو احد میں ہمارے ساتھ تھا، جو احد میں ساتھ نہیں تھا وہ ساتھ نہ آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے حمراء الاسد تک، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے ایک آدمی آیا، حضور نے اسی کو بھیجا کہ ابو سفیان کو جا کر بتا۔ وہ بہت دور 35 میل دور تھا، اس نے اور اس کے لشکر نے ارادہ کیا کہ واپس پلٹے اور مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوں۔ اور جب اس بندے نے پیغام پہنچایا کہ حضور تو تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی ہوا اکھڑ گئی اور انہوں نے اپنے پروگرام کو ختم کر دیا اور مدینے کی طرف واپس پلٹنے کا سارا پروگرام طے ہو گیا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 152 آل عمران کی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تو اپنا وعدہ تم سے سچا کر چکا ہے جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ میدان احد میں ہم نے کہا تم صبر اختیار کرو، تم جرت سے لڑو، فتح تمہاری ہوگی، تو تم، اللہ نے تو وعدہ سچا کر دیا۔ تم میدان احد میں پہنچے، تمہاری تعداد 700 ہے، دشمن کی تعداد 2300 تم سے زائد ہے، 3000 تعداد ہے، اتنے بڑے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہے۔ اور پہلے والے میں ان کے جو علمبردار تھا اس کو کاٹ دیا گیا، دوسرا علمبردار بھی کٹ گیا، تیسرا علمبردار بھی کٹ گیا، چوتھا علمبردار بھی کٹ گیا، پانچواں بھی کٹ گیا، چھٹا بھی کٹ گیا، ساتواں بھی کٹ گیا، آٹھواں بھی کٹ گیا، 9 اور 10واں بھی کٹ گیا۔ ایک گھر کے 10 آدمی جنہوں نے باری باری جھنڈا اٹھایا تھا وہ سارے تم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، اور جنگ میں ان کا جھنڈا گر گیا اور جھنڈا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور 20 آدمیوں کو تم نے پہلے والے میں قتل کر دیا اور دشمن بھاگ گیا۔ تم مال غنیمت میں مشغول ہو گئے تھے دشمن کے بھاگنے کے سبب۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، صادقکم، سچا کر دکھایا۔ تحسونہم بإذنہ، جب اسی کے حکم سے تم ان کو کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم خود بزدل ہوئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اس حکم کے اندر جھگڑا کیا ہے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تمہیں جو چیز اللہ نے دکھائی جس کو تم پسند کرتے تھے اس دیکھنے کے بعد تم نے خود نافرمانی کی ہے، تم نے خود نافرمانی کی ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض تو دنیا کا ارادہ کرتے تھے، یعنی مال غنیمت چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض آخرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، چونکہ قرآن اسی متعلق نازل ہوا تو یہ سیرت کی تکمیل میں یہ بات رکاوٹ ہوگی کہ اگر میں ان آیات کو بیان نہ کرتا۔ حضور نے 50 تیر اندازوں کو فرمایا کہ اس درے کے اندر ٹھہرو۔ جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، میدان احد کی جب زیارت ہوتی ہے تو وہ درہ نظر آتا ہے، حضور نے فرمایا یہاں ٹھہرو، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو یہاں سے ہٹنا، واضح ہدایت تھی یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں نے خود لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب اس کے حکم سے تم کاٹ رہے تھے، اللہ تم سے اپنا وعدہ سچا کر چکا تھا، دشمن بھاگ رہا تھا اور تم مال غنیمت پہ اکٹھا کرنے لگے، وہی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تمہیں اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز دکھائی کہ مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تمہیں بھی مال
गनीमत महबूब था और तुम ही ने आपस में इख्तिलाफ किया, मामले में नाफरमानी की, पैगंबर के हुक्म की नाफरमानी की। अमीर लश्कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, वो कहते हैं ये 40 आदमियों ने कहा कि अब फतह हो गई है, दुश्मन भाग चुका है, सहाबा माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, लिहाजा हमें भी माले गनीमत इकट्ठा करना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा तुम्हें याद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतह हो या शिकस्त हो तुमने इस दर्रे को नहीं छोड़ना, तुमने इस दर्रे को नहीं छोड़ना। तो तुमने खुद नाफरमानी की, तुम ही ने माले गनीमत को देखकर उसकी पसंदीदगी में लगे, वतनाज़अतुम फिल अम्र, और उस हुक्म के अंदर तुमने झगड़ा किया आपस में। नतीजा ये हुआ कि तुम में से 40 आदमी उन्होंने दर्रा छोड़ दिया, 10 बाकी बचे। इधर खालिद इब्न वलीद, उसने देखा वो कुफार के लश्कर में था कि दर्रा खाली हो गया है, पीछे से आकर उसने हमला किया, 10 आदमी वहां रह गए थे, उसने उन 10 को शहीद कर दिया और पीछे से आकर पलटा और मुसलमान तितर बितर हो गए। कुछ के तो पांव उखड़े मदीना में जाकर खड़े हो गए और कुछ 70 आदमी शहीद हो गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हो गए, जंग जीती हुई हार की तरफ चल गई। हत्ता इज़ा फशिलतुम, यहां तक कि तुम बुज़दिल हो गए। इस हालत में तो यही हालत होनी थी। तुम में से बाज़ लोग इरादा करते थे दुनिया का और बाज़ आखिरत का इरादा करते थे। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम, फिर उसने तुम्हें, अल्लाह ने तुम्हारा रुख फेर दिया उनसे ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हें पूरा लश्कर। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम, कितनी बड़ी गलती। हत्ता इज़ा फशिलतुम, बुज़दिल भी तुम हुए, मिम्बा वतनाज़अतुम फिल अम्र, हुक्म के अंदर झगड़ा भी तुमने किया, आपस में झगड़े ना। 40 आदमी एक तरफ हो गए, अमीर लश्कर और 10 साथी उसके साथ और है, वो उधर रह गए। वासैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, माले गनीमत को देखकर तुमने खुद नाफरमानी की। तुम्ही में से कुछ ने दुनिया का इरादा कर लिया, माले गनीमत का, इसी माले गनीमत को दुनिया कहा गया, और तुम्ही में से कुछ ने आखिरत का इरादा कर लिया, वो 10 शहीद हो गए, पासा पलट गया। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम, तुम्हारी आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें, तुम्हारा रुख उनसे फेर दिया, तुम्हारा रुख। इसी को तारीख कहते हैं ना, यही तारीख है ना। पैगंबर के हुक्म की नाफरमानी हुई, सहाबा का आपस का इख्तिलाफ हुआ, जिसके नतीजे में पैगंबर जख्मी हो गया, जिसके नतीजे में 70 आदमी शहीद हो गए। जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई मैदान ओहद में। इसी का नाम तारीख है ना। माजी के वाक़यात को लिखना, माजी के वाक़यात को पढ़ना, माजी के वाक़यात का तज़किरा करना, इसी का नाम तारीख है ना। उन्होंने मुखालफत की ना, झगड़े ना, इख्तिलाफ हुआ ना, पैगंबर की मुखालफत हो गई ना, इसी वजह से हुआ। सुनो, अल्लाह आयत नंबर 152 में फरमा रही है, सारी बातें जिक्र करके, पूरी तारीख जिक्र करके फरमाता है वलक़द अफ़ा अन्कुम। लाम ताकीद, कद भी ताकीद, जहां 2 ताकीद इकट्ठी होती है माने में कसम आ जाती है, गोया अल्लाह कसम उठा के रह रहे हैं। अफ़ा अन्कुम, उसने तुम्हें माफ कर दिया, उसने तुम्हें। अब बताओ, अपने ईमान से, अपनी दयानत से बताओ, इस जुमले के बाद ये माजी की सारी तारीख धो दी गई है ना, मिटा दी गई है ना। अब कोई इस वाक़े को लेकर आज भी मैदान ओहद के उन शुहदा के ऊपर एतराज करे तो वो रब्बे कायनात के इस दरगुजर के ऊपर एतराज कर रहा है, वलक़द अफ़ा अन्कुम के ऊपर एतराज कर रहा है। वो अपने ईमान को सलब कराने का जरिया बन रहा है, वगरना पैगंबर के सहाबा का कुछ भी बिगड़। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह कसम उठा के कहता है मैंने तुम्हें क्या कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, अल्लाह तो मोमिनों के ऊपर है ही फजल करने वाला। उसने गलतियों को मुआफ़ करना है। को हमारी गलतियां मुआफ़ हुई, किसी के कोई कह सकता है मेरे गुनाह मुआफ़ हो गए? ये तो वो हैं जिनसे गलती हुई और रब ने क्या कर दी। अब किसी किस्म की तानो तशनी की कोई गुंजाइश बाकी। इस तुसईदूना, उस वक़्त को याद कर रहे जब तुम चढ़ते, वला तलवूना अला अहदिन, और तुम पीछे मुड़कर भी तुम में से कोई नहीं देख रहा था। जब तितर बितर हुए ना, ये सारे वाक़यात आप सुन के चुक चुके हैं, सिर्फ इन आयात को समझना है। जब तुम चढ़े जा रहे थे,
اور مڑ کر جا رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، ادھر آؤ اللہ کے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ فاصابکم غمم بغم، اللہ نے تمہیں بدلے میں غم دیا، غم کے اوپر غم دیا، غم کے اوپر. یہ جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے نا، کہتے ہیں حضرت عثمان تو بھاگ گئے تھے جی، اس طرح جملے بولتے ہیں. مانتا ہوں میں، صحابہ کے پاؤں اکھڑے، رب خود کہہ رہا ہے رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا ہے، تم نکل رہے ہو، تمہارے پاؤں اکھڑ گئے، ان تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اللہ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ، میں نے تمہیں کیا کر دیا، وہ معاف ہو گئے نا. جن کی غلطی ہوئی، جن سے خطا ہوئی، وہ کیا ہو گئے. اب جو جن کے پاؤں اکھڑ گئے اس یکدم حملے میں، رسول پیچھے سے بلا رہا ہے، فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، تمہیں بدلے میں غم پہنچا، اور غم کے اوپر غم پہنچا. کس طرح غم؟ فتح آئی ہوئی شکست میں بدل گئی، مال غنیمت چھن گیا، رسول اللہ زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. تمہارے پاؤں زمین کے اوپر ٹک نہ سکے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ تمہیں غم نہ ہو اس چیز کے اوپر جو تم سے فوت ہو گئی، جو تم سے، جو مال غنیمت تم سے نکل گیا، تاکہ اس کے اوپر تمہیں غم نہ ہو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور تمہیں اس کے اوپر بھی غم نہ ہو جو تمہیں پہنچا ہے اس میدان احد کے اندر. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو تمہارے کام ہیں ان کو خبر رکھنے والا، اللہ ان کی خبر رکھنے والا. پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ نے بلایا، چند جنہوں نے آواز سنی، کچھ تو مدینہ میں چلے گئے نا، وہاں اکھڑ گئے جن کے، کچھ واپس پلٹے حضور کی طرف. گھمسان کی لڑائی میں ہر طرف سے کفار نے رسول اللہ کو نرغے میں لیا ہوا ہے. حضور کے پاس 9 صحابہ کھڑے ہیں، کبھی 11 کھڑے ہیں، کبھی 7 کھڑے ہیں. انہوں نے بڑی جرت سے لڑائی لڑی، اور ادھر جنہوں نے رسول اللہ کی آواز سنی تھی وہ پلٹے، کفار کا نرغہ توڑا، رسول اللہ کو اس نرغے سے باہر نکالا. پھر کیا ہوا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، پھر اللہ نے غم کے بعد تمہاری اوپر نیند طاری کر دی، سکون کی نیند طاری کر لی تاکہ ڈھانپ لے تم میں سے ایک جماعت کو وہ نیند. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے میدان احد میں، اور نیند آ گئی، میرے ہاتھ سے تلوار نکل جاتی ہے، گر جاتی ہے، پھر اٹھاتا ہوں، پھر گر جاتی ہے. میدان جہاد میں اللہ نے نیند طاری کر دی، این دشمن کے نرغے کے اندر. علماء نے لکھا ہے میدان جنگ کے اندر نیند آ جائے یہ اللہ کی مدد کی علامت ہے. کیوں بھائی؟ خطرات میں نیند آتی ہے؟ نہیں آتی. ان خطرات میں گر کر نیند آ گئی، اللہ کی مدد ہے. لیکن نماز میں نیند آ جائے تو یہ شیطان کی جانب سے. نماز میں نیند بری ہے، میدان جہاد میں نیند اچھی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور تمہارے اندر ہی سے ایک جماعت تھی، یہ منافقین بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے کہا کہ تمہارے اندر سے، جن کو اپنی پڑی ہوئی تھی، جنہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، انہیں نہ اسلام سے غرض نہ پیغمبر اسلام سے غرض، انہیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کے گمان کر رہے تھے. کہاں گئی مدد جی؟ بڑے آئے اللہ والے، یہاں تو مر رہے ہیں، یہاں تو کٹ رہے ہیں. آئی فتح شکست میں بدل گئی. آج بھی کمزور لوگ جو دین سے وابستہ نہیں ہوتے، یا جو دین کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے وابستہ ہوتے ہیں، جب دینی تحریکوں کے اندر کچھ تنگی اور ترشی آتی ہے تو وہ لوگ ایسے جملے بولتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے، کبھی تنگی دے کر، کبھی خوشحالی دے کر. تو جو مخلص ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتا ہے. تو کہاں گئی مدد؟ یہ جاہلیت کے گمان کر رہے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اس کا ایک مطلب میں بیان کر دیتا ہوں. علامہ عثمانی نے تو بڑے مطلب لکھے ہیں اس کے.
کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو کہتے تھے کہ باہر نہ نکلے، اختیار کسی اور کا تھا، آج نتیجہ مر رہے ہیں۔ یہ جو اگرچہ، اگر، مگر، لیکن، چونکہ، چنانچہ، یہ سارے شرکیہ جملے، اگر مگر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا جی۔ اختیار جنہ دہیا ان نے ہی مروایا سب کو۔ وہ یوں کہہ رہے تھے قل ان الامر کلہ للہ، میرا پیغمبر ایسے منافقوں کو بتا دے ان الامر کلہ للہ، سارے حکم کس کے اختیار میں ہیں، سب کچھ کس کے اختیار میں ہے۔ فتح ہوتی ہے تو تب اللہ کے اختیار سے، شکست ہوتی ہے تب بھی، لہذا تدبیریں اگر مگر یوں چونکہ چنانچہ مت کو، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں جو چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک، وہ تیرے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ جملہ ایسا بول رہے تھے بھئی اس فتح شکست میں ہمارا اختیار تو نہیں تھا، لیکن اندر کچھ اور تھا، اندر تانا تھا، اندر یہ تانا تھا کہ بھئی جن کی مان کر نکلے مروایا انہی نے نا، ہمارا تو کچھ نہیں تھا۔ لیکن بظاہر جملہ ایسا بول رہے تھے، ذو معنی تھا، خیرخواہی کا جملہ تھا، بھئی ہماری وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا۔ یقولون لو کان لنا من الامر، پھر کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اگر اختیار ہمارے پاس ہوتا، کچھ بھی، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل، میرا پیغمبر ان منافقوں کو کہہ دو، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے اور اللہ نے تمہارا قتل لکھ دیا ہوتا تو تمہیں بستروں سے باہر نکالتا، تم نے وہی جا کر قتل ہونا تھا جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی تھی۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہماری مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ تھوڑی تکلیف آ جائے نا تو منافقت تل میں، منافق تکلیف نہیں سہ سکتا، اللہ کے لیے تکلیف نہیں سہ سکتا، اپنی ذات کے لیے اسے جتنی مرضی تکلیفیں ہیں وہ سہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ یہ حضور کے زمانے میں اتنے منافق تھے، ہن صاف ہو گئے اس ہم تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ لہذا چشم بصیرت جو ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اللہ آزمانا چاہتا تھا۔ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ تھا اللہ اس کو وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور مسلمانوں جو تمہارے دل کے اندر تھا اللہ اسے صاف کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے دل کے اندر کوئی کمی بیشی آئی، اللہ اس کو کیا کرنا چاہتا تھا؟ صاف کرنا چاہتا تھا۔ منافقوں کے لیے یہ شکست آزمائش بنی۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں کو اسے پتا ہے۔ یہ جو یہاں سے کہہ رہا ہے نا ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر سے جو کچھ ہے اس کو وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سنو، کہتے نا ہماری بات مان دی، لڑکے نے پیچھے لگ کے، نوجوانوں کے پیچھے لگ کے حضور نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، آج مر گئے نا۔ اگر اختیار ہمارا ہوتا تو آج مرتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا کہ تمہاری جو موت لکھی ہوئی ہے نا، جس وقت اس نے آنا تھا نا، اللہ تمہیں بستروں سے نکال کر اسی جگہ پہ پہنچا دے گا۔ موت نہیں ٹلتی، موت کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے وقت پہ آتی ہے۔ اور جن کے پاؤں اکھڑ گئے، جن کے پاؤں، ان میں حضرت عثمان بھی تھے نا، تانا دیتے ہو نا، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے تھے، پاؤں اکھڑے مدینے میں چلے گئے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے پچھلایا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا کیا بنتا ہے؟ بھئی صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ عقیدہ سنو،
غلطیوں سے پاک مکلف مخلوق میں صرف انبیاء ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، لیکن مغفور ہے۔ موت سے پہلے اللہ نے تمام صحابہ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ تو بعض ایسے اعمال ہوئے جن کی وجہ سے شیطان کو بہکانے کا موقع مل گیا، چلو تمہارے پاؤں کھڑے، تم میدان چھوڑ کر مدینہ بھاگ گئے تھے، والا پکی بات ہے، قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو۔ اب بتاؤ کسی تان کی گنجائش باقی رہی ہے؟ جنہوں نے ادھر غلطی کی ہے درے کے اوپر، عفا ولقد عفا عنکم، قسمیہ ذکر کر کے کہ تمہیں معاف کر دیا، اور جو بھاگ گئے تھے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تو ہے ہی بخشنے والا نا، حلیم، وہ حوصلے والا ہے۔ اگر کہیں کوئی غلطی اور خطا پا گئی تو اس کے حوصلے ہیں، پھر وہ کیا کر دیتا ہے؟ جی یا ایھا الذین آمنوا، مانا کرو اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ بنو۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ بنو۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، جو یوں کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جب وہ زمین میں سفر جہاد کے لیے چلتے ہیں، زمین میں دین کی طلب کے لیے چلتے ہیں، او کانوا غزا، یا میدان جہاد میں جانے کے لیے جاتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو کافر، منافق بھی کافر ہے، تو کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں، ہمارے پاس ہوتے تو مرتے، وما قتلوا، ہمارے پاس ہوتے یہ قتل نہ ہوتے، یہ قتل نہ ہوتے۔ ساڈی گل منو، تو جڑی نا عالم الغیب ہے، تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، اللہ ان کے دلوں کی کیا بنا دے؟ حسرت بنا دے۔ یہ مطلب، دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ منافق یہ کہتے کہ اگر ہماری بات مانتے، یہاں رہتے، باہر نہ نکلتے، تو پھر مرتے نہیں، پھر قتل نہ ہوتے۔ تو یہ بات کر کر کے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کے دلوں کی حسرت بنے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، بات تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نہ جاتے تو مرتے، ہم نہ جاتے تو شکست، اصل گھر سے نکلنا ہی خرابی پیدا ہوا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب وہ راجح مطلب ہے کہ یہ کافر یوں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں، قتل نہ ہوتے، یہ بات تاکہ اللہ ان کے دلوں کی حسرت بنا دے کہ جو ایمان والا ہے وہ تمہاری باتوں کو ماننے کے لیے تیار، اور تم پھر کہو میں اتنی محنت کی تھی، اتنی چکنی چپڑیاں گلاں کی تھیاں، لیکن یہ پھر بھی کھڑا ہے کہ پیغمبر آج بھی کہے تو میں پھر تیار ہوں، تاکہ ان کی ساری محنت انہی کے دلوں کی حسرت بن جائے۔ یاد رکھو واللہ یحیی و یمیت، واللہ مانا کرو، واللہ یحیی، زندہ کون کرتا ہے؟ و یمیت، اور موت کون دیتا ہے؟ موت جہاد میں نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید 120 جنگیں لڑ کر بستر پہ کہہ رہے ہیں اور بزدلوں میں تمہارا اللہ دل کو کبھی بھی سکون نہ دے، بزدلوں اگر موت جنگ میں ہوتی، جہاد میں ہوتی، تو خالد ابن ولید آج بستر پہ نہ مرتا۔ 120 جنگیں لڑی ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو صحیح سلامت ہو، لیکن موت کہاں آ رہی ہے؟ اللہ بزدلوں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا جی، مومن اور منافق کی کیا طریقہ ہے؟ منافق آسی رولے والے ویلے حاضری لوا ویسی تے بات جڑے ویلے نام ملن لگا تو بات ویسی اسی بھی ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ لیکن مومن اس طرح نہیں ہوتا۔ واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں عقیدہ کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو، منافقت کر رہے ہو تو اس کے علم میں ہے، اخلاص پیش کر رہے ہو تو اس کے علم میں، بغاوت کر رہے ہو تو اس کے علم میں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ اور متم یا مر جاؤ اللہ کے راستے میں لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو اس موت کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے مغفرت ملتی ہے۔ جی اللہ کے راستے میں موت آ جائے، اللہ کے راستے میں شہادت آ جائے تو اللہ فرما رہے ہیں لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے اس کے اوپر مغفرت ملتی ہے، ورحمہ مانا کرو، اور رحمت ملتی ہے۔ خیر مما یجمعون، یہ رحمت اور یہ مغفرت مل جانا اللہ کے راستے میں کٹ کر، یہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ منافق جمع کر رہا ہے۔ منافق اپنی زندگی بچانے کی فکر میں ہے، اپنا مال بچانے کی فکر میں ہے، اپنی اولاد کو بچانے کی فکر میں ہے، اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں بچانے کی فکر میں ہے، اور مخلص کٹ رہا ہے۔ یہ کٹ جانا اللہ کے راستے میں اس منافق کی جمع کی ہوئی چیز سے بہت بہتر ہے۔ وہاں مغفرت ہے، وہاں رحمت ہے۔ موت تو آنی ہے نا، آنی ہے نہیں آنی؟ جو آدمی شہادت کی تمنا نہیں کرتا وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، آمین تک کہہ دے۔ جو مومن ہے وہ تو کہتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مانگو تو صحیح، آئے گی وہی جو لکھی ہوئی ہے۔ بستر پہ ہے تو بستر پہ آئے گی، تلوار کے ساتھ ہے تو تلوار کے ساتھ آئے گی۔ تو مانگنا چاہیے۔ جو شہادت کی تڑپ جس کے دل میں نہیں ہے وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ تو وہاں مغفرت ہے، تو مرنا منافق نے بھی ہے نا، کتنا جی لے گا؟ موت اپنے وقت پہ آئے گی، اس نے تو نہیں چھوڑنا ہے، لہذا تانے مت دو مسلمانوں کو۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر مسلمانوں تم مر گئے، اور قتلتم، یا تم قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تم سب نے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ منافق نے بھی مر کر ادھر آنا ہے، مومن نے بھی کٹ کر۔ لہذا یا تو یہ تھا نا، یا تو یہ ہوتا کہ منافق جہاد سے جی چرا کر بچ جاتا اور اللہ کی پیشی سے بچ جاتا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا فبما رحمت من اللہ، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ تعالیٰ کو مانا میں دس ایسا، فبما رحمت من اللہ، میرا پیغمبر یہ آپ کی ایک آواز کے اوپر لبیک، اولاد بھی پیش کرنے کے لیے تیار، سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار، جان بھی کٹانے کے لیے تیار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، وہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ تو ان کے اوپر مہربان ہے، تو ان کے اوپر، میرا پیغمبر تو اتنا خوش اخلاق ہے کہ تو اپنے صحابہ کے اوپر مہربان ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرا پیغمبر اگر تو ترش مزاج ہوتا اور سخت دل ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ سے کب کے جدا ہو گئے ہوتے۔ امیر کو چاہیے کہ وہ اخلاق حلم کی صفت تو اپنائے، درگزر کرے ساتھیوں کی غلطیوں کے اوپر، پھر ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھے۔ میرا پیغمبر یہ اللہ کا کرم ہے، اگر آپ درست مزاج ہوتے، درست نہیں درست سخت مزاج ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ کبھی کے بھاگ گئے ہوتے۔ انہیں پتا ہے کہ اتنی غلطیاں ہو جائیں، پیغمبر دل کا کیا ہے، وقتی گلا ہوگا، وقتی شکوہ ہوگا، لیکن دل کے اندر میل نہیں ہوگا۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا پیغمبر یہ کب کے بھاگ گئے ہوتے آپ سے۔ توجہ، ستے پہ جگہ ہے چاہے پاس سے آ رہا تھا۔ اللہ کے فرمایا جنہوں نے درہ چھوڑ کر غلطی کی میں نے تمہیں کیا کر دیا، قسم اٹھا کے کہا نا، جنہوں نے پاؤں اکھڑے بھاگ کر کہاں چلے گئے میدان کو چھوڑ کر، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پکی بات ہے کہ اللہ نے ان کو کیا کر دیا، کس نے معاف کیا، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اگلی بات سننا، یہاں بڑے مزے کی بات ہے، میرا پیغمبر، آیت کو میں پھر شروع کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں نا۔ اگر آپ ان کے لیے اخلاق کے اعتبار سے سخت ہوتے، مزاج کے اعتبار سے سخت ہوتے یا دل کے اعتبار سے سخت ہوتے تو یہ بھاگ جاتے۔ یہ میرا پیغمبر آپ نرم دل ہیں نا، فاعف عنہم، اللہ سفارش کر رہا ہے۔ دیکھو نا جی، سنو بات سنو پھر سمجھ آئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی فتح ہو یا شکست ہو درہ نہیں چھوڑنا۔ جی فتح ہو گئی نا، 20 کافر مارے گئے، ان کے 10 علمبردار مارے گئے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، انہی کی اختلاف کی وجہ سے پیچھے سے حملہ ہوا،
وہ 10 آدمی شہید ہو گئے، 70 بندہ یہاں شہید ہو گیا میدان کے اندر، رسول اللہ زخمی ہو گئے، فتح کس میں بدل گئی؟ اب بتاؤ حضور کو دکھ نہیں لگا جی؟ کتنا صدمہ ہوگا؟ میرا پیغمبر اس صدمے میں تو نے بد دعا نہیں کی، اس صدمے میں تو نے بد دعا، ان کو تانا نہیں دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا کہ آپ ان کے لیے پھر بھی نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ کبھی کہ آپ کو چھوڑ گئے ہوتے۔ انہیں پتا ہے پیغمبر جتنا مرضی کہہ لے لیکن میرے پیغمبر کے دل میں ہمارے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اب میں مانا کرنا لگا ہوں، فاعف عنہم، میرا پیغمبر میں اللہ سفارش کرتا ہوں تو بھی ان کو معاف کر دے۔ سناؤ، صحابہ کے اوپر بھونکنے والے کتے کو بتا دو یہ آیت، اس کتا ہی کہنا چاہیے اسے، ایسے بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ صحابہ کے اوپر بھونکنے والے کا جنازہ میرے نبی نے نہیں پڑھایا، تسی بھی شک پڑھی بتائے، نبی نے نہیں پڑھایا۔ ترمذی میں موجود ہے، کتاب المناقب کے اندر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جنازہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا اس کا۔ یا رسول اللہ اگر یہ مقروض ہے تو ہم اس کے قرض اتار دیتے ہیں۔ نہیں، مقروض نہیں ہے، انہو کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے میں نبی اس کا جنازہ۔ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، یہ کوئی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا پیغمبر ان سے غلطیاں ہوئیں، میں نے حساب و کتاب لینا ہے، میں ان درے والے کی غلطی کو بھی معاف کر دیا، جن کے پاؤں اکھڑے میں نے ان کو بھی کیا کر دیا۔ فاعف عنہم، میرا پیغمبر میں اللہ سفارش کرتا ہوں تو بھی معاف کر دے جی، تو بھی آگے چلو۔ واستغفر لہم، میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں میرا پیغمبر تو ان کے لیے اللہ سے بھی مغفرت مانگتا رہے۔ کون سفارشیں کر رہا ہے؟ میرا پیغمبر تیرا دل تو دکھا ہے نا، نافرمانی تو تیرے حکم کی ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے فتح شکست میں بدلی ہے۔ چھوڑ میں معاف کر دیتا، میرا پیغمبر تو بھی معاف کر دے، اور صرف معاف نہ کر اللہ کے آگے بھی ان کے لیے مغفرت کی کیا کرتا رہے۔ لہذا امام کو چاہیے اپنے مریدوں کی غلطیوں کے اوپر اللہ سے مغفرت مانگے۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے گناہوں کے اوپر معافی مانگتا ہے۔ اس پیر کو چاہیے اپنے مریدوں کے گناہوں کے اوپر معافی مانگتا رہے، غلطیوں سے درگزر کرتا رہے۔ میرا پیغمبر صرف معاف نہیں کرنا، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ بات آ جائے، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ آیت میں نے اس لیے نہیں سنائی، صرف عود پڑھو گے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تاریخ میں پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا۔ صحابہ کو تاریخ میں نہیں پڑھنا، قرآن میں پڑھو۔ میرا پیغمبر ہو سکتا ہے معاف بھی آپ کر دیں، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں، لیکن آپ کے دل میں شاید یہ بات آئے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ آئندہ ان سے مشورہ نہیں کرنا۔ مشورہ کیا تھا نا، میں تو کہہ رہا تھا کہ بھائی مدینے میں رہ کر لڑے، انہیں ہی باہر کڈھا کہ باہر نکلیں، باہر لا کر رگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، تو غلطی بھی انہوں نے کی، بھاگے بھی یہی، تو شاید آپ معاف بھی کر دیں، میں نے بھی معاف کر دیا ہے، ہو سکتا ہے پھر آپ کے دل میں آئے کہ آئندہ ان سے مشورہ۔ توجہ ہے؟ اگلا جملہ پڑھوں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرا پیغمبر میں اللہ پہ آخنا اپنے معاملات مشورہ وقت بھی نہیں نہ کرتی۔ اس سے بڑی صحابہ کی حقانیت کی کیا دلیل ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جتنے مرضی غلطیاں کر جائیں میرا پیغمبر پھر بھی مشورہ انہی سے کرنا ہے۔ بتاؤ آج جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرا پیغمبر معاملے مشورے میں جو بات طے ہو جائے، مشورے میں جو بات، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد تبصرہ نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، میرا پیغمبر جب آپ عزم کر لیں، مشورے سے بات طے ہو گئی، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر کیا اصول ہے؟ بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین،
اس لیے کہ اللہ توکل کرنے والوں کو محبت رکھتے ہیں اللہ. بس ایک آیت اور پڑھ گئے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اور یہ بات یاد رکھنا، اگر اللہ تمہاری مدد کے اوپر آئے فلا غالب لکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ ذلیل کرنا چاہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ کر سکتا ہے امریکہ؟ اللہ ذلیل کرنا چاہے شہباز شریف صاحب تو امریکہ بچا سکتا؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. میرا پیغمبر مشورے انہی سے کرنے ہیں. مشورے سے طے ہو جائے تو توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ اور اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ مدد کرے تو کوئی غالب آ نہیں سکتا، اور اللہ ذلیل کرنے کا پروگرام بنا لے. فمن ذا الذی، تنتنا دیکھیں، فمن ذا الذی، کون ہے وہ ینصرکم من بعدہ، جو تمہاری مدد اس کے بعد کر سکے؟ وہ ذلیل کرے تو مدد کرنے والا. لہذا جب بات واضح ہو گئی تو بات کب بنتی ہے؟ جب توکل کرے. نہیں، گل تو دماغ ہی نہیں آنی. بات کب بنتی ہے؟ جب، ہاں تبلیغی نمبر ہے نا پہلا. بات تب بنتی ہے جب کون چاہے. لہذا اختیار کس کا ہے؟ فتح ہے تو اختیار کس کا؟ شکست ہے تو اختیار کس کا؟ لہذا ڈاما ڈول ہونے کی ضرورت، وہ مدد کرنے کے اوپر آئے تو کوئی غالب وہ نہیں آ سکتا. اور وہ ذلیل کرنا چاہے تو پھر کون ہے مدد کرے؟ ذرا میری طرف دیکھنا، پھر کون ہے جو اس کے ذلیل کرنے کے بعد تمہاری مدد کرے؟ ہے کوئی؟ جب یہ بات طے ہے، سب کچھ کرنے والا کون؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب یہ عقیدہ بن گیا ہے نا کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، تو پھر مومنوں کو بھی چاہیے کہ اسی کے اوپر توکل کریں نا. پھر مومنوں کو چاہیے اسی کے اوپر. اگر آج شکست ہو گئی ہے تو کل وہ کیا دے دے گا؟ اگر آج تکلیف ہو گئی ہے تو کل وہ تکلیف کے اوپر کیا کر دے گا؟ مرہم رکھ دے گا. بس انشاءاللہ اس سے اگلی آیت نمبر 160 تک میں نے پڑھ لی. 179 تک 19 آیات باقی ہیں اسی غزوے کے اوپر تبصرہ کے لیے. وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو 1 بجے آنے کی توفیق عطا فرمائے.